محمد کی شادیوں پر جب بھی اعتراض کیا جاتا ہے تو مسلم اپالوجسٹ اور مسلمانوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ محمد تو بڑے نیک دل والے تھے اور وہ ودواؤں سے شادیاں کرتے تھے۔ اب جب انسان کے ذہن میں ودوا کا لفظ آتا ہے، سنائی دیتا ہے، تو سب سے پہلا امپریشن یہ ہوتا ہے کہ وہ وڈو، بیوہ یا ودوا جو ہے وہ کوئی بوڑھی 40 50 60 سال کی ہوگی۔ آج ہم محمد کی شادیوں پر ذرا غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی بیوی کی عمر کیا تھی اور محمد کے پاس عورتوں کی کتنی لمبی لسٹ تھی۔ میں نے اس ویڈیو کا ٹائٹل جو ہے وہ کریکٹر ڈھیلا رسول دیا ہے، کیونکہ یہ سب دیکھنے اور جاننے کے بعد آپ بھی اس بات پر یقین کریں گے، ایگری کریں گے کہ محمد واقعی کریکٹر ڈھیلا رسول تھا۔ کریکٹر ڈھیلا رسول کی پہلی بیوی خدیجہ تھی۔ اس کے بارے میں سب جانتے ہیں، یہ ایک امیر خاتون تھی اور محمد اس کے ٹکڑوں پر پلتا تھا۔ اس بوڑھی آنٹی کو پھنسا لیا اور پھر اس کے باپ کو، یعنی خدیجہ کے باپ کو، رات میں شراب پلا کر شادی کی گئی۔ باپ کو اعتراض یہ تھا کہ محمد بھوکا ننگا ہے اور تم، خدیجہ کو کہتا تھا کہ تم امیر ہو، ٹریڈر ہو، تم کسی قبیلے کے سردار سے شادی کرو، تمہارا اور محمد کا میچ نہیں بنتا۔ لیکن آنٹی کو بھی لونڈا پسند تھا، تو دونوں نے مل کے باپ کو رات کو شراب پلا دی اور شادی کر لی۔ دوسری شادی محمد کی ہوئی سودا بنت زمہ سے۔ اس بی بی کے بارے میں مسلمان گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محمد نے جب اس سے شادی کی تو یہ بوڑھی تھی، حالانکہ یہ بات سچ نہیں ہے۔ محمد نے جب اس سے شادی کی تھی تو محمد 50 سال کا تھا۔ سودا کی ڈیتھ ہجرت کے 54 میں 54 ایئر میں ہو رہی ہے۔ طبقات ابن سعد والیوم 8 پیج 56 پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سودا 80 یا 90 سال کی عمر میں مری۔ مطلب یہ کہ محمد سے شادی کے وقت اس کی عمر یا تو 27 سال تھی یا 37 سال تھی۔ مسلمان کہتے ہیں کہ اس کی سیکسولیٹی ختم ہو گئی تھی۔ 27 سال کی عمر میں کون سی سیکسولیٹی ختم ہو جاتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ سودا ایک لمبی اور کالی شکل والی بدصورت عورت تھی، یعنی خوبصورت بالکل بھی نہیں تھی، اور محمد کو اس وقت بیوی چاہیے تھی، اس لیے شادی کر لی۔ بعد میں جب بیویوں کی لمبی لائن لگ گئی تو محمد صاحب نے اس کو ڈائیورس دینے کی بھی آفر کی۔ اگر کسی کو میری بات پر اعتراض ہو تو ابن کثیر میں چیپٹر ہے وائفز آف محمد، وہ پڑھیں، یہ سب کچھ وہاں پر لکھا ہے۔ محمد کا جب اسے دل بھر گیا تھا تو اس کو کہا کہ میں تمہیں طلاق دینے لگا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ تم اپنی ینگ بیویوں کے پاس سو جایا کرو، پلیز مجھے طلاق مت دو۔ تو پھر محمد نے اسے طلاق نہیں دی، لیکن اس کے بعد پھر کبھی بھی نہیں گیا۔ محمد کی تیسری شادی عائشہ سے ہوئی۔ اس کے بارے میں کس کو نہیں پتا؟ اس شادی کی زیادہ ڈیٹیل کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ 6 سال کی تھی جب شادی کی اور 9 سال کی تھی تو جب اس کا بلاత్کار کیا۔ محمد نے چوتھی شادی کی حفصہ بنت عمر سے۔ حفصہ 605 میں پیدا ہوئی اور 619 میں اس کی شادی خمیس بن حذیفہ سے ہوئی۔ 624 میں وہ مر گیا۔ مرا کیسے یہ کنفرم نہیں، کیونکہ بدر کی لڑائی میں جو 14 لوگ مرے تھے اس میں اس کا نام نہیں تھا، لیکن یہ اسی سال مرا جس سال بدر کی لڑائی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ میں زخمی ہوا ہو اور بعد میں لڑک گیا ہو۔ خیر، حفصہ 19 سال کی عمر میں بیوہ بن گئی۔ عمر نے اس کی شادی عثمان اور ابو بکر سے کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں نے انکار کر دیا اور محمد بولا آنے دو۔ یوں 19 سال کی وڈو یعنی ودوا محمد کے ہاتھ لگ گئی۔ پانچویں شادی محمد نے کی زینب بنت خزیمہ سے۔ زینب کی شادی عبیدہ بن حارث سے ہوئی تھی جو بدر کی جنگ میں مارا گیا تھا، اور اس کے مرتے ساتھ ہی محمد صاحب نے زینب بنت خزیمہ سے شادی کا شادیانہ بجا دیا۔ یہ بھی جوان تھی، 28 یا 29 سال کی تھی جب محمد نے اس سے شادی کی، لیکن شادی کے 1 یا 2 سال بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ چھٹی شادی سلمہ سے ہو رہی ہے محمد صاحب کی۔
اس کا اصل نام ہند بنت ابی امیہ تھا۔ اس کی شادی ابو سلامہ سے ہوئی تھی۔ ابو سلامہ کا اصل نام عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی تھا، جو احد کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ اس کو بھی بیوہ محمد نے بنوایا۔ یہ 596 میں پیدا ہوئی، 625 میں ودوا ہوئی، مطلب صرف 29 سال کی تھی جب محمد سے شادی کی۔ کچھ اسلامی ریکارڈ کے مطابق محمد سے شادی کے وقت اس کی عمر 32 سال تھی۔ اگلی شادی نمبر 7، غازیہ بنت جابر۔ یہ عورت بیوہ تھی۔ اس سے 626 میں شادی کی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ بوڑھی ہے اور بدصورت ہے تو اس کو فوراً طلاق دے دی۔ اب کدھر گئی ہمدردی؟ محمد صاحب تو بڑے ہمدرد تھے۔ 8ویں شادی زینب بنت جہش سے ہو رہی ہے۔ اس کی شادی محمد کے منہ بولے بیٹے سے ہوئی تھی، اور محمد صاحب نے زینب کو ننگا دیکھ لیا تھا، اور ننگا دیکھنے کے بعد پھر دل میں گٹار بجی، اس کو طلاق دلوائی اور خود شادی کر لی۔ اس کی شادی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اللہ بھی بیچ میں کود پڑا تھا، کیونکہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ محمد نے اپنی بہو سے شادی کی ہے، قرآن کی آیتیں آنا شروع ہو گئیں، اور اس طرح محمد نے بچا کر لیا۔ اگلی عورت محمد کی لائف میں تھی ریحانہ بنت زید۔ ریحانہ بنت زید کا تعلق تھا بنو نادر سے، اور بنو قریظہ کے ایک آدمی سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ محمد نے بنو قریظہ کے سب مردوں کو قتل کروا دیا تھا اور اس کو لونڈی بنا لیا تھا۔ اس نے اس کو شادی کی آفر کی، لیکن ریحانہ نے انکار کر دیا، جس پر محمد صاحب کو بہت دکھ ہوا۔ بعد میں مان بھی گئی اور شادی بھی کر لی، لیکن مسلمانوں کا اس سے اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ شادی کی تھی، کچھ کہتے ہیں کہ بس رکھیلی تھی، شادی نہیں کی تھی۔ نمبر 10 ہے جویریہ بنت الحارث۔ اس کا تعلق بنو مستلق قبیلے سے تھا۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اور اس کی شادی مصطفیٰ بن صفوان سے ہوئی تھی، جو بیچارہ محمد کے حملے میں مارا گیا تھا۔ جویریہ سیکس سلیو بن گئی، اور محمد کے ایک صحابی جس کا نام ثابت بن قیس تھا اس کے حصے میں آئی۔ یہ قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اس لیے محمد کے پاس گئی اور رہائی کا بولا کہ مجھے آزاد کروا دو۔ تو محمد نے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہیں ثابت سے آزاد کروا دوں گا۔ 628 میں شادی کی، جب محمد 58 سال کا تھا اور جویریہ کی عمر صرف 20 سال تھی۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ نمبر 11، رملہ بنت ابی سفیان۔ اسے ام حبیبہ بھی کہتے ہیں۔ 594 میں اس کی پیدائش ہوئی، یعنی برتھ ہوئی۔ اس کا پہلا شوہر عبید اللہ ابن جہش تھا، جو محمد کی بیوی اور محمد کی بہو زینب کا بھائی تھا۔ یہ بعد میں کرسچن ہو گیا، لیکن رملہ مسلمان رہی، اور اس کی وجہ سے کیونکہ وہ کرسچن ہو گیا تھا تو ہسبینڈ سے سیپریشن ہوئی۔ جب شادی کی تباری کے مطابق محمد سے، تو اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ اگلی عورت یعنی نمبر 12 ہے صفیہ بنت حی ابن اخطب۔ صفیہ بنت حی ابن اخطب، اس کی پیدائش ہوئی 610 میں۔ 670 یا 72 میں معاویہ کے دور میں یہ مری تھی۔ جب 17 سال کی تھی یہ، تو کیانہ ابن ربی سے شادی کی تھی 628 کے آخر میں۔ مئی 629 میں مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ ہو رہی ہے، خیبر کی جنگ، اور خیبر کی جنگ مسلمان جیت گئے تھے۔ اس جنگ میں صفیہ کا شوہر اور بھائی قتل کر دیے گئے تھے۔ محمد نے اس کا باپ بھی قتل کروا دیا تھا۔ ابن حشام لکھتا ہے کہ اس کے شوہر کو مسلمانوں نے پکڑ لیا تھا اور خزانے کی لوکیشن پوچھنے کے لیے اسے اتنا ٹارچر کیا کہ وہ بیچارہ مر گیا۔ خیبر سے مدینہ واپسی پر راستے میں محمد صاحب 3 دن رکے رہے اور صفیہ کا بلاత్కాر کرتے رہے۔ اس وقت اس کی عمر 18 سال تھی۔
صحیح مسلم والیوم 2 کتاب النکاح حدیث نمبر 1007، محمد کو جب صفیہ کی خوبصورتی کا پتہ چلا تو 7 باندیاں دے کر دہیا سے اس کو خرید لیا۔ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں کہ محمد نے صفیہ کی فیملی کو قتل کرنے کے بعد فوری سیکس نہیں کیا۔ جہاں 3 دن رکے رہے اس جگہ کا نام سید الصحبہ ہے جو خیبر سے 14 میل دور ہے۔ محمد صاحب کو اتنی جلدی تھی کہ اونٹنی بھگائی اور اونٹنی بھگانے کے چکر میں خود بھی گر پڑے اور یہ بھی گر پڑی۔ نمبر 13، میمونہ بنت الحارث۔ ان کا ڈیٹ آف برتھ ہے 594 اور کچھ روایت میں اس کی ڈیتھ 680 میں ہوئی ہے، کچھ روایت ہیں کہ یہ 681 میں ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس کا اصلی نام برہ تھا لیکن محمد نے اس کا نام تبدیل کر دیا تھا۔ اس کی شادی کی وجہ محمد کے بنو مخزوم قبیلے سے تعلقات تھے جو شادی سے پہلے خراب تھے اور شادی کرنے کے بعد ان سے تعلقات اچھے ہو گئے تھے۔ نمبر 14، ماریا بنت شمون، اسے ماریا قبطیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کاپٹک کرسچن سلیو تھی جسے ایجپٹ کے کرسچن رولر نے محمد کو تحفے میں بھیجا تھا اور تحفے میں اس کے ساتھ اس کی بہن بھی آئی تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ محمد نے شادی کر لی تھی لیکن اکثریت کا خیال یہی ہے، یعنی زیادہ تر مسلمانوں کا خیال یہی ہے کہ محمد بغیر شادی کیے ہی ماریا کو کام لگاتا رہا۔ تفسیر الجلالین میں ایک قصہ لکھا ہے کہ محمد ایک دفعہ حفصہ کے پاس گیا اور وہاں پر ماریا بھی تھی۔ محمد کی نونو ماریا کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور حفصہ کو بولا کہ حفصہ تمہیں تمہارا باپ بلا رہا ہے۔ حفصہ بیچاری چلی گئی۔ پیچھے سے محمد نے ماریا کو بستر پر لٹا لیا۔ حفصہ جب گھر پہنچی تو پتا چلا کہ محمد نے جھوٹ بولا ہے، اسے اس کے باپ نے نہیں بلایا، تو وہ بھاگی بھاگی واپس آئی اور محمد کو رنگے ہاتھوں اور ننگی ٹانگوں ماریا کے ساتھ پکڑ لیا۔ محمد نے چپ کرانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی اور اس نے جا کر عائشہ کو بتا دیا۔ محمد کو غصہ آ گیا اور بولا کہ پورے 1 مہینے تک کسی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب اس سارے معاملے میں محمد کا دلہ یعنی اللہ کیسے چپ رہتا؟ تو فوراً قرآن کی آیت آ گئی، سورہ تحریم کی آیت نمبر 1، اے غیب بتانے والے نبی، تم اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہو جو اللہ نے تم پر حلال کیا؟ کیا اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں مسلمان پھرکی لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ آیت ماریا کے لیے نہیں تھی بلکہ ایک خاص قسم کا شہد کھاتا تھا محمد، اور شہد کھانے کی وجہ سے محمد کے منہ سے بدبو آتی تھی، اس شہد کے لیے یہ آیت اتری تھی۔ ان پھرکی والے مسلمانوں کو قرآن سے ہی جواب دیتا ہوں کہ اسی صورت کی اگلی آیتوں میں اللہ نے عائشہ اور حفصہ کو دھمکی لگا دی تھی۔ ترجمہ: نبی کی دونوں بیویوں، اللہ کی طرف رجوع کرو، تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم زور کرو گی تو اللہ اپنے نبی کا مددگار ہے۔ جبرائیل اور نیک فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں، ان کا رب قریب ہے۔ پھر آگے طلاق کی دھمکی بھی دے دی اگلی آیت میں کہ اور اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے۔ بندہ سوچے کہ اس وقت لاکھوں لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے افریقہ میں، نارتھ امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں، لیکن اللہ کو ان کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اللہ کو اگر فکر تھی تو بس محمد کی سیکس لائف کی فکر تھی۔ محمد کا 15واں شکار تھی خولہ بنت ہدیٰ بھی کہتے ہیں، خولہ بنت ہدیل بھی کہتے ہیں۔ محمد کی اس سے شادی ہوئی 627 میں، لیکن محمد کے بستر تک پہنچنے سے پہلے ہی مر گئی تھی۔ تباری والیوم 9 میں یہ ساری سٹوری لکھی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ محمد کی طرف جب آ رہی ہوگی تو اس نے خودکشی کر لی ہو، کیونکہ اس خودکشی کی تھیوری کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اگلی سٹوری ہے۔ اگلی سٹوری وومن نمبر 16، شرف بنت خلیفہ۔ یہ محمد کے 15واں شکار یعنی خولہ بنت ہدیل کی آنٹی تھی، لیکن جب خولہ مر گئی تو اس کے قبیلے والوں نے بدلے میں شرف کو دے دیا، لیکن بیچاری یہ بھی راستے میں مر گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس نے بھی آتما ہتیا کر لی ہوگی۔ محمد کو غصہ آ گیا اور اس کے قبیلہ جو تھا تغلیب، اس سے معاہدہ توڑ دیا۔
معاہدہ کچھ سیاسی معاملات کا تھا اور امن سے رہنے کا معاہدہ تھا۔ تباری والیوم 9 میں اس کی بھی سٹوری لکھی ہوئی ہے۔ اگلی ہے ثنا النشاط بن رفا ابن اسات، 17واں نمبر۔ اس کا باپ محمد کی فوج میں تھا اور اس نے محمد کو منایا کہ میری بیٹی سے شادی کر لو۔ اس بیچارے کو لگا ہوگا کہ محمد کا سسر بن جاؤں گا تو شاید کچھ مال وال مل جائے گا، کچھ عہدہ بھی مل جائے گا، لیکن یہ بھی محمد کے بیڈ پر آنے سے پہلے مر گئی۔ نمبر 18 بنت جندب۔ محمد نے اسے کانٹریکٹڈ شادی کی تھی، لیکن ابن سعد کے مطابق اس کو محمد نے ملنے سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی۔ طلاق دینے کی وجہ معلوم نہیں ہے۔ اگلی ہے حمرہ بنت الحارث۔ محمد نے اس کے ساتھ شادی کی، لیکن جیسا ہی پتہ چلا کہ اسے لیپروسی کی بیماری ہے، اس کو طلاق دے دی۔ تباری والیوم 9 مسلمان دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی ہے الشمبہ بنت عمر۔ اس کا عربی قبیلے سے تعلق تھا۔ اس کے قبیلے کے لوگوں کی محمد سے بھی دوستی تھی اور بنو قریظہ کے قبیلے سے بھی ان کی دوستی تھی۔ اس نے شادی کے پہلے ہی دن محمد کی بےعزتی کر دی تھی کہ تم جھوٹے نبی ہو، اور اس وجہ سے محمد نے اس کو شادی کے پہلے دن ہی طلاق دے دی تھی۔ تباری والیوم 9۔ جھوٹا اس لیے بولا تھا کہ جس دن یہ شادی کروا کے آئی تھی تو آگے سے اس کا بیٹا مر گیا تھا، تو اس نے بولا کہ اگر تم سچے نبی ہوتے تو تمہارا بیٹا کیوں مرتا، تم جھوٹے نبی ہو۔ تو محمد کو غصہ آ گیا، پھر طلاق دے دی۔ وومن نمبر 21 قتیلہ حبلہ بنت قیس۔ یہ یمن کی پرنسس تھی۔ یمن والوں نے اسے شادی کر کے بھیجا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ شاید اگر ہم بھیجیں گے تو مدینہ والے جو ہے وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن مدینہ پہنچنے سے پہلے محمد مر گیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ محمد مر گیا ہے تو اس نے اسلام چھوڑ دیا، اور اس نے ایک اور اپوسٹیٹ سے شادی کر لی تھی۔ اس کی ساری سٹوری بھی تباری والیوم 9 میں لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 22 لیلہ بنت الختیم۔ مدینہ میں جب محمد آیا تو اس نے اسلام قبول کیا، لیلہ نے، اور محمد سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ شادی طے بھی ہو گئی تھی، لیکن اس کے گھر والوں نے کہا کہ محمد کو ڈھیر ساری بیویاں ہیں محمد کی، اور تم منہ پھٹ ہو، تیری زبان کی وجہ سے ہمارے محمد سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس پریشر میں آ کر اس نے منگنی توڑ دی تھی یا شادی توڑ دی تھی۔ 23 تقانا القریظہ۔ بنو قریظہ سے اس کا تعلق تھا۔ بنو قریظہ کے سب مرد قتل کرنے کے بعد محمد نے اس کو اپنی سیکس سلیو بنا لیا تھا۔ یہ مجلسی حیات القلب میں اس کا حوالہ ملتا ہے۔ نمبر 24 امرہ بنت یزید۔ مرنے سے 1 سال پہلے اس نے شادی کی تھی محمد سے، لیکن محمد کو جب پتہ چلا کہ اسے لیپروسی ہے تو اس کو طلاق دے دی تھی۔ ایک عورت اور ہے نمبر 25 الجاریہ۔ الجاریہ جو ہے وہ زینب بنت جہش کی نوکرانی تھی اور محمد کی سیکس سلیو بھی تھی۔ ابن القائم میں یہ ساری سٹوری لکھی ہے، مطلب محمد بیویوں کی نوکرانیوں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ نمبر 26 ہے آسمہ بنت النعمان۔ اسے بھی یمن والوں نے شادی کر کے بھیجا تھا، لیکن عائشہ نے اسے ٹرک کر کے یہ کہلوا دیا کہ تم محمد کو کہو میں تم سے اللہ کی حفاظت چاہتی ہوں، یعنی اللہ مجھے تم سے بچائے۔ یہ سن کے محمد نے اس کو بھی طلاق دے دی تھی۔ نمبر 27 ہے فاطمہ العالیہ۔ محمد نے اس سے اپنے مرنے سے 2 سال پہلے شادی کی تھی، لیکن محمد کی بیویوں نے محمد کو بتایا کہ یہ مسجد میں کسی لونڈے کو لائنیں کرواتی ہے، تو یہ سن کے محمد نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ کچھ ہفتے ہی شادی سے رہی تھی اور اس کو پھر ساری زندگی کی سزا دی گئی تھی کہ یہ جانوروں کا گوبر اٹھاتی تھی۔
آگے ہیں ملائکہ بنت کعب نمبر 28۔ اس کی فیملی نے جب مکہ فتح ہوا تو کافی ریزسٹ کیا تھا، لیکن جب محمد نے مکہ فتح کر لیا تو اس کی فیملی والوں نے محمد کو خوش کرنے کے لیے اسے ایک خوبصورت برائیڈ کے طور پر محمد کو پیش کیا۔ لیکن جب محمد کو پتہ چلا جب اس ملائکہ کو پتہ چلا کہ محمد نے اس کے باپ کو مروا دیا ہے تو اس نے محمد سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، تو محمد نے اسے طلاق دے دی۔ تباری 39 میں اس کی ساری سٹوری لکھی ہے۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد سے شادی کے کچھ ہفتے بعد یہ خود مر گئی تھی۔ تو یہ تھیں محمد کی کچھ لسٹڈ لونڈیاں، نوکرانیاں، بیویاں۔ اس کے علاوہ بہت ساری عورتیں ہیں جن میں خولہ بنت حکیم ہے، اور اس کے علاوہ محمد کی کزن ہے ام ہانی، اور بھی کوئی لمبی لسٹ ہے، تو آج ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں جاننے اور دیکھنے کے بعد صرف ایک بات کنفرم ہوتی ہے، اور وہ بات یہ کنفرم ہوتی ہے کہ رنگیلا رسول کریکٹر ڈھیلا رسول تھا۔